نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے یتیم کے مال کی حفاظت۔ معاشرے کے کمزور طبقات میں سے سب سے زیادہ کمزور یتیم اور بیوائیں ہیں۔ اسلامی معاشرے کو یہ تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ وہ پورا معاشرہ بھی اور ان کے سرپرست بھی یتیم کے مال کے محافظ بن کر کھڑے ہوں، نگران بن کر کھڑے ہوں۔ کسی عام آدمی کے مال کو بھی غصب کرنا، اس کو لوٹنا جرم ہے، لیکن جو آدمی جتنا زیادہ کمزور ہوگا، بے سہارا ہوگا، اس کے ساتھ ظلم، اس کے مال کو لوٹنا، یہ گناہ کو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ۔ تم یتیم بچے جو ابھی نادان ہوں، کم عمر ہوں، تجربہ کار نہ ہوں، ان کے مال ان کے حوالے نہ کرنا۔ یہ مال یہ پورے معاشرے کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، ان کے ساتھ یہ کرو کہ ان کو تم ورزقوہم، ان پر خرچ کرو، ان کو کپڑے پہناؤ، ان کی ضرورت کے مطابق فراخی کے ساتھ ان پر خرچ کرو، اور ان کے ساتھ گفتگو کرو تو دل جیتنے والی ہو، روب گانٹنے والی نہ ہو۔ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ ہمارا سرپرست، یہ ہمیں ہمارے حق سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یتیم کے حقوق اور مال کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ان کو کے بارے میں فرمائے کہ یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر۔ ان کو ارشاد فرما دیجئے یتیموں کے ساتھ اور یتیموں کے مال کے ساتھ وہ رویہ اور وہ طرز عمل جو ان کی بہتری کے لیے ہو، ان کے مال کی ترقی کے لیے ہو، ان کے کاروبار کی ترقی کے لیے ہو، ان کی اصلاح و بہبود کے لیے ہو، وہ رویہ اختیار نہ کرو۔ یہ خیال نہ کرو کہ کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ اگر تمہیں انہیں اپنے ساتھ شامل بھی کرنا پڑے، یعنی کھانے پینے میں، روزمرہ کے معاملات کے اندر، تو فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری سہولت کے لیے تمہیں اجازت دیتا ہے، لیکن اللہ مفسد کو بھی جانتا ہے، مصلح کو بھی جانتا ہے۔ کون ہے کہ جس کے دل کے اندر منفی سوچ ہے کہ میں اس یتیم کو، بے سہارا کو سرپرست بن کر محروم کر سکتا ہوں، اور کون ہے کہ جو اس کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت پیدا کی ہے۔ اسی طرح انتظامی سہولت کے اعتبار سے سرپرستوں کو اجازت بھی دی گئی کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کرو، دلی آمادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ردی مال، بیکار مال، ان کے اچھے مال کے ساتھ گڑبڑ کرو، اور بدلے میں ان کے اچھے مال تم ہڑپ کر جاؤ اور ان کے حصے میں نکما اور دل سے اترا ہوا مال ان کے کھاتے میں ڈال دو۔ اور
پھر آگے فرمائے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ تم ایسا کرو کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ گڈمڈ کر دو، شامل کر دو اور ان کا مال تم کھا جاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والا طرز عمل ہے، اور یہ تمہیں خیر و برکت سے یہ رویہ محروم کر دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو یہ بھی نصیحت کی ہے کہ جب تک یہ نکاح کی عمر کو نہیں پہنچتے، یعنی عقلی بلوغ تک نہیں پہنچتے ہیں، تو تم ان کی تعلیم، تربیت، ان پر ذمہ داریاں ڈالتے رہو، اور جب یہ محسوس کرو کہ یہ اب اپنے معاملات کو خود سلجھانے کے قابل ہو چکے ہیں، تو پھر فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تم ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال کر ان کو آزماتے رہو، پرکھتے رہو، اندازہ کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یہاں تک کہ وہ اپنے عقلی بلوغ کو پہنچ جائیں، اپنے نفع نقصان کو سمجھنے اور سنبھالنے کے قابل ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم محسوس کرو کہ ان کے اندر سمجھداری، بالغ نظری آ چکی ہے، تو پھر تم انہیں ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور بالکل یہ نہ کرنا کہ تم جلد بازی کرتے ہوئے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہ کہیں یہ بڑے جلدی نہ ہو جائیں، ان کے مال میں تم غصب اور لوٹ مار کا کام شروع کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جو شخص غنی ہو، مالدار ہو، اسے تو حق کی خدمت نہیں لینا چاہیے، وہ تو ایک ایز اے والنٹیئر کام کرے، اور اس کی برکتیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر بھی اور اس کی زندگی کے اندر بھی ظاہر کریں گے۔ ہاں، جو شخص فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے پاس ذرائع آمدن نہیں ہے، تو وہ دستور کے مطابق اپنا حق کی خدمت بھی وصول کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان کے بڑے ہونے پر، تجربہ کار ہونے پر، جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر تم لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ فرمایا سنو، کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ تو خوب حساب کتاب لینے والا ہے، وہ تو اچھی طرح جانتا ہے لوگوں کے ظاہری عمل کو بھی اور ان کے محرکات کو بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت وارننگ دی ہے کہ سنو اور خبردار ہو جاؤ۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، اپنی ذات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی، یعنی وہ کبھی سکون کی زندگی نہ گزار سکیں گے، ان کی اولاد بھی ان کے لیے، کیونکہ حرام خور کے لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر بھی سکون پیدا نہیں کرتا، حرام خور کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر اس کے دشمن پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا پرست مالداروں کو یہ حکم دیا ہے کہ یتیموں کی تحقیر نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ان کا اکرام کرو۔ قرآن مجید میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ گویا کہ مالداروں کو وارننگ ہے کہ تم لوگوں کی عزت کرتے ہو ان کی دنیاوی سٹیٹس کے لحاظ سے، تم غریب، یتیم، بے سہارا کا تو تم اکرام ہی نہیں کرتے ہو۔ یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے جو کمزور طبقات ہیں، نہ صرف ان کی ہمیں مالی مدد کرنی چاہیے، ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، بلکہ ہم دل سے ان کا احترام کرنے والے بنیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے سورہ معون کے اندر کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو جزا و سزا کو نہیں مانتا، اور اس کا رویہ کیا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے، یہ میرا کیا کر لے گا؟ فرمایا بلکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ایسے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یاد کرو کہ جس دن
ان کو دھکے دے دے کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا، اور پھر ان کو یہ یاد کرایا جائے گا کہ تم دنیا میں یتیموں کے ساتھ کیا کرتے تھے، بے سہارا لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ آج یہ طرز عمل صبح کریں، شام کو اس کا نتیجہ دیکھیں، باہر کریں اور اپنے گھر کے اندر اس کا انجام دیکھ لیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور کافر الیتیم قیامت کے دن بالکل ایسے ہوں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایسے یتیم اور بے سہارا لوگوں کو اپنے خاندان کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ان کو رچا بسا لیتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی عزت و اکرام کا احساس کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یتیم کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور شفقت کے جذبات کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کا خیال کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔